دوائی نہیں کھا سکتی ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں دنیا کی سب سے سخت ترین جو درد ہے وہ درد ذہ ہے جو ماں بچے کو جنتے وقت برداشت کرتی ہے. ہم سب کی ماں نے برداشت کی ہے اور ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. بزرگوں نے کہا ہے تو جو مرضی کر لے ماں کے لیے، تو جو مرضی کر لے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ماں نے پہلی چیخ ماری تھی نا درد کی وجہ سے، تو اس کا بھی بدلہ اس کو نہیں دے سکتا. اس لیے قدر کرنا اپنی ماؤں کی قدر. یہ ہمارے بالکل ساتھ ہی نا یہ وہ کلب بنا ہے ویٹ لفٹنگ، منڈے جناب نکل دینے اڈے اڈے ڈنڈ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے نا منوسا نے ڈنڈ بنا کے سب تو پہلے ماں ہی ڈرانی ہے. ہاں اور بارہا مرتبہ کہا ہے، آج پھر کہوں گا، بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں. نہیں حضرت، آج بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اسی طرح رویہ رکھو، ان کو اتنی دلیری دو کہ جس طرح بچپن میں ابے کو چنڈ مارتے ہوئے ڈر نہیں نہ لگتا تھا، اس کو تھا یہ چھوٹا ہے اس نے آگے سے کیا کرنا ہے، تو جواب بھی ہو جائے اس کو اتنی دلیری ہو، میں آج بھی اس کو تھپڑ ماروں گا یہ آگے سے نہیں بولے گا. لیکن حضرت آج آپ جس مرضی ابے کو کھڑا کر کے پوچھ لیں وہ آپ کو ایک ہی جواب دے، نہیں نہیں پتر مونڈیاں دے برابر ہو جائے نا پھر انہوں ککھ نہیں کہی دا، پتر مونڈیاں دی گل کوئی نہیں. آج ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، آج ڈرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے. لیکن یہاں بڑے ایسے احباب بیٹھے ہیں پرانے، ان سے پوچھ لو جوانی میں بھی ابو جی کو وہی دلیری ہوا کرتی تھی. لیکن بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں. قدر کرو اپنے ماں باپ کی، قدر کرو اپنے ماں باپ کی. وہ عرض کرتا ہے دروازے پہ دستک دی، ہمسائے نے کہا بھائی وہ درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا ہے. ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، دعا کی، قرآن خوانی کی، اصالہ ثواب کیا، واپس آ گیا. زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی. عرض کرتا امیر المومنین دل بڑا بےچین. جب رات پڑی نے تو ایسے لگے جیسے کو مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی میں قبرستان چلا گیا، اپنی بیوی کی قبر پر گیا. جب بیوی کی قبر پر گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی بڑی نیک تھی، صالحہ خاتون تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں قبر کھود کے دیکھوں گا کہ قبر میں ہے کیا. اصل میں وہ نہیں کر رہا تھا، قدرت کروا رہی تھی اس سے. عرض کرتا امیر المومنین میں نے قبر کی مٹی ہٹائی. جب قبر کی مٹی ہٹا لی نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے پھٹا اٹھایا، قبر میں اتر گیا. جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا، وہ بھائی یہ کیا راز ہے؟ یہ مردہ پڑی ہے، ساتھ بچہ کھیل رہا ہے، یہ کون بچہ ہے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ اور یہ قبر میں تنہا کس طرح زندہ ہے؟ یہ کیا رنگ ہے؟ عرض کرتا ہوں المومنین میں نے وہ بچے کو سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او بندیا وہ جاتے ہوئے تو کہہ کر گیا تھا کہ دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وہ ہمارے حوالے کر کے جا رہا ہے، زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. جاگت کوئی تھوڑا جاگت نہیں نہ چاڑے ایسی کالا سیا کر چھڑے حضرت جی جاگ دیں جاگے کرنا. ہاں یہ ہے کوئی مل جائے، ہم ڈھونڈنے نکلیں کسی کو جس کی نگاہ میں اتنی قوت و طاقت ہو کہ ایک نگاہ ڈالے اور دھو کے رکھ دے سارے. لیکن کون نکلتا ہے؟ وہی رزق جس کے لیے حضور نے کہہ دیا وہ تو اس کو اتنی شدت سے تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ تجھے تلاش کرتا ہے. جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھو تو صحیح حضرت، جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں ڈھونڈو بھائی، آرڈر ہے ڈھونڈنے کا، لیکن اتنا نہ ڈھونڈو کہ اپنا بھی گواہ بیٹھو. بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگے وقت لگتا ہے حضرت. پھر کہیں بات ہمارے دوستوں کہتے ہیں جی تلی تے سرو جمنی چاہیے، وقت لگتا ہے لیکن لگے رہو.
لگے رہو. تو یہی بات یہ شاعر ہیں عشق لہر، کیونکہ یہ بھی بڑی مشکل سی اردو ہے، میں نہیں پڑھوں گا، اکثر احباب کو سمجھ نہیں آئی، میں اس کا آخری مصرع ہی پڑھ دیتا ہوں. تو عشق لہر سبق دے رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم، کالا نہ پہ جائیں. وہ جی ہون ہی ڈیا تھا، وہ جی کچھ ہوا ہی نہیں، وہ چلیا ہون ڈیا تے کرن ڈیا ہے نا. وہ نہ ہو تو کہاں کرے؟ وہ کوئی تھا نا، وہ ذکر الہی میں مشغول رہنے. بھائی شیطان کا تو کام ہے، اس نے تو کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں نا، اب زور میں بھی پورے کا پورا لگاؤں گا کہ اولاد آدم میں سے جنت میں کسی کو نہیں جانے دوں گا. ہاں لیکن ایک جگہ ہاتھ کھڑے کر گیا وہ کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جڑے تیرے مخلص بندے انہاں تے میرا کوئی زور نہیں چلتا. تو اس کا تو کام ہے حضرت. وہ آ گیا، وہ کوئی تھا نا جو لگا تھا استقامت کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، بڑا زور لگایا، نہیں چلا. پھر آخری اس نے اپنا تیر چھوڑا، وہ کام کر گیا. اس کے دل میں آ کر خیال کیا ڈالتا ہے؟ وہ تو اینی دیر دا اللہ اللہ کرن دے ہیں، کی فائدہ؟ جواب تو کبھی آیا ہی نہیں. تیرا اللہ اللہ کرنا نہیں قبول ہوا ادھر، اسی لیے تو جواب نہیں آیا. وہ دل جلا، وہ صوفی، وہ عاشق، وہ محب، وہ دل پہ لے بیٹھا. وہ اتنے سال واقعی ہو گئے اللہ اللہ کرنے ہیں، جواب تو واقعی نہیں آیا. تو پھر تھا سچا نا حضرت، تھا مخلص، پھر جواب آ ہی گیا. وہ بندیا کیوں ساڈا نام لینا چھڑ چھڑے؟ یا اللہ جی تانوں میرا نام لینا قبول ہی نہیں، پسند ہی نہیں آیا. یہ بھائی کیوں؟ یہ اللہ جی اینی دیر ہو گئی ہے تہاڈا نام لین رہے ہیں، کدی جواب ہی نہیں آیا. تو جواب کیا ہے؟ جب تو پہلی بار کہتا ہے نا اللہ، وہ ہم قبول کرتے ہیں تو دوسری بار کہتا ہے. ہم اگر قبول نہ کرے تو تیری اتنی کہاں سے جرت ہو گئی تو میرا نام دوسری بار لے؟ ہم قبول کرتے ہیں تو تو کہتا، ہم قبول کرتے ہیں تو تو کہتا لیا کرو یار. اور کالا نہیں پہنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسی کو کمال سمجھنا، مجھے اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی ہے. وہ بزرگ ہیں، یہ عشق لہر صوفی شاعر گزرے ہیں انڈیا میں بزرگ. تو کیا کہتے ہیں؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم، کالا نہ پہ جائیں یار. عشق لہر کتدی رو ہر دم، اور کیڑی تند منظور ہوئے. حکیم صاحب اس کو تھوڑا اور آسان کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دور موبائل کا نہیں تھا نا، تب خط و کتابت ہوتی تھی. تو قبلہ فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں بھیجدا رہے ہیں، کسی دا تے جواب آئے گا. تو نہ چٹھیاں بھیجنیاں بند کر دیں، ضرور جواب آئے گا. کیونکہ وہ ہیں کریم، اللہ بھی کریم، اللہ کے محبوب بھی کریم، اللہ بھی رؤوف، اللہ کے محبوب بھی رؤوف. بھیجدا نہیں، کالا نہ پہ، کسی نہ کسی دا ضرور جواب آئے گا. اس لیے میرے دوستو ہمارا تو ہر موضوع یہ ہے، اینا علماں وچ نہ پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا، کیونکہ جتوں سانوں کرنٹ آن ڈئی دی اتھے اس تو علاوہ دوجی گل ہے ہی کوئی نہیں. تو کتابیں تو میں ہر جمعے لے کے آتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کتاباں اتھے ہی پئیاں رہ جاندیاں، یہ اندر کیڑی کیسٹ پیندی ہے کی ہوندا ہے مینوں آپ ہی سمجھ نہیں آندی. یہی ہے میاں، اللہ اللہ کرو، حلال کھاؤ اور اللہ اللہ کرو. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں. کیونکہ بات چلی تھی حضرت جنید سے، تو وہ تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے لوگ. لیکن پہلے کیا تھا؟ پہلے خود ہی سفر کرنا پڑتا تھا، کہیں کہیں ماہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور پھر اپنا مال تجارت لے کر. جیسے نبی علیہ السلام نے بھی سفر کیا شام کی طرف تجارت کا مال لے کر اپنے بچپن میں. پھر جوانی میں بھی نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر پھر شام گئے. تو اب بڑا آسان ہو گیا. عرض کردہ حضرت یہ جب بچہ جب دنیا میں آنے والا تھا نا، دنیا میں نہیں آیا تھا، بھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو تجارت کا مال تھا، سیزن تھا، مجبوراً مجھے نکلنا پڑ گیا. میری پہلی اولاد تھی، گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، میں میری بیوی. جب میں گھر سے نکلا نا تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی. عورت ذات تھی، تنہا تھی، حاملہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی. عرض کرتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے،
حاملہ ہوں، گھر میں اکیلی ہوں، تو کیا بنے گا آپ کی اس اولاد کو جو میرے پیٹ میں ہے؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر